میں اخلاقی اسلامی تعلیم کے ساتھ جو ریگولر ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. مطلب کوئی آپ کسی اسکول کا نام نہیں لے سکتے ہیں جہاں پر یہ بیلنس مینٹین ہوتا ہو. اور ان اسکولوں میں سے بہت ہی نامور شخصیت ابھری ہیں اور اس کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں، میرے خیال میں کوئی 50-60 ہزار تو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، فیملیز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے اس کو اس کو ٹیک اوور کرنا، پہلے تو جماعت اسلامی کے تمام ایسٹس کو ٹیک اوور کیا گیا، ان پہ بین لگائی گئی. اور تبھی امید تھی کہ یہاں ایک چنی ہوئی سرکار آئے گی، الیکشن ہوں گے تو شاید یہ جو ہم پہ تابا توڑ حملے ہو رہے ہیں ہمارے تشخص پہ، ہمارے ہر ادارے پہ، تو کہیں نہ کہیں اس کو وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو تقریباً 50 سیٹیں دی. پارلیمنٹ میں 3 ممبر پارلیمنٹ دیے لداخ کو لے کے. تو پر افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو روکے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب ایز اے کشمیری مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کا جو بھروسہ ہے ان پہ کیا گزری ہوگی، میں اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ پچھلے الیکشن میں تمام لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجی سے بالاتر اٹھ کے، چاہے وہ جماعت اسلامی تھے، چاہے اہل حدیث تھے، چاہے امپلائیز تھے، چاہے ٹیچرز ایسوسیشن تھی، چاہے نوجوان تھے، سب نے سوچا کہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیں گے تاکہ یہ جو طوفان آ رہا ہے ہم پہ مرکز کی طرف سے، اس کو شاید ایک جماعت روک پائے گی، ایک ہی جماعت روک پائے گی. کیونکہ پی ڈی پی کو توڑ پھوڑ کر کے PDP لگتا تھا لوگوں کو یہ ختم ہو چکی ہے، یہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. تو ایسے میں یہ ہونا، اور ابھی آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے جو ہماری اردو زبان ہے سرکاری دفاتر میں سے اس کو تقریباً خارج کیا جا رہا ہے. ہماری کتابوں، ہمارے جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، اس میں جو ہے ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ہمارے علامہ اقبال صاحب ہیں، یا اسی طرح جو ہمارے آغا شاہد صاحب ہیں، ان کو بالکل اس سے الگ کیا جا رہا ہے. تو سرکار جو ہے خاموش ہے، اور اس بار تو سرکار حصہ بن گئی. آپ کو یاد ہوگا 2016 اور 2017 میں جب یہاں بہت حالات خراب ہوئے، پتھراؤ روکے نہ روکے، دلی سے اتنی بڑی ٹیم آ گئی، بڑے بڑے منسٹرز کی، بڑے بڑے پالیٹیشنز کی، اور حریت کے دروازوں پہ گئی کہ آپ دروازہ کھولیے، ہم سے بات کیجیے، دروازے بند کر دیے. یعنی اتنے حالات خراب تھے. اس وقت میرے اوپر بہت پریشر آیا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے، بین کر لیجئے، ان کو PSA لگا لیجئے، ان کے ایسٹ سیز کا جو اب ہو رہا ہے، جو اس وقت کی سرکار اس وقت کر رہی ہے. مگر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے ہی لوگوں پہ بلا وجہ اس قسم کی کارروائی، یا تو کوئی ثبوت ہو کہ بھئی اس وقت یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کوئی ایکشن لوگے، مگر صرف ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کسی نے جا کے دلی میں چگلی کھائی تھی کہ بھئی وہاں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں، جو پتھراؤ ہو رہا ہے، جو ملک کے مخالف جو مہم چل رہی ہے، وہ سب جماعت اسلامی. پر میں نے اس وقت سٹینڈ لیا، جیسے میں نے کٹھوا میں سٹینڈ لیا. حالانکہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی، ہم PDP BJP سرکار میں بنے ہوئے تھے. آج نیشنل کانفرنس کے پاس اپنی اکثریت ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کے فیصلے کرتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ افسوس کے لائق ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہوں گا. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور جماعت اسلامی کا پرانے وقت سے چل رہا ہے، کہ جب شیخ صاحب مرحوم 77 میں آگے، اس کے بعد جماعت اسلامی والوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح ان کے گھر چلائے گئے، کیا کیا ہماری مقدس کتابیں بھی نظر آتش کی گئی. اس کے بعد 87 کے بعد کیا کیا گیا، جو فلاح ٹرسٹ کے ٹیچر ہے ان کو کیسے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا. اور آج 2025 میں اب ان کے جو سکول تھے، جو لوگوں کے غریب بچوں کو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری سکولوں میں جو چیز کمی ہے وہ یہ سکول پوری کرتے تھے، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور کم فیس لے کے یہ تعلیم دیتے تھے. تو آج انہوں نے اتنا بڑا سسٹم جو ایک بنا ہوا ہے اس کو ایک حساب سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. کئی گھر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، کئی ٹیچر، سب کا مستقبل جو ہے. میم آپ نے ایجوکیشن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، وہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کل جو لوکل پرنسپل ہوگا وہ ٹیک اوور کرے گا، مجسٹریٹ کی بات نہیں تھی. پہلے تو ٹیک اوور کیوں کرے؟
اگر پچھلے 8 سال سے جب سے گورنر رول بھی چل رہا ہے, LG کا رول بھی چل رہا ہے, اس کا ٹیک اوور نہیں ہوا, تو آج تو پاپولر سرکار ہے, آج کیوں ٹیک اوور ہوا؟ اور اگر منسٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہے, تو وہ آرڈر کینسل کر دیں. سب سے آسان بات ہے, آرڈر کینسل کر دیں. کہیں یہ غلط آرڈر ہے, میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں. وہ تو منسٹر ہے نا. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا, لوگوں کی زندگی ان کے ساتھ, خاص کر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنا, میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی برا ہے. میم, بی جے پی نے ویلکم کیا ہے اس اسٹیپ کو, بولا ہے کہ جو بچے ہیں ہزاروں میں جو بچے پڑھ رہے تھے ان سکولز میں, وہ سیپریٹسٹ انفلوئنس سے بچ جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بی جے پی نے میرے وقت میں بھی, جب میں ان کے ساتھ الائنس میں تھی, بہت دباؤ ڈالا اور ٹاپ لیول سے مجھ پہ دباؤ آیا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے, بین کر لیجئے, ان کو PSA لگائیے. اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی اور NC کی آئیڈیالوجی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یہ تو لگتا ہے کہ ایک ہی پیج پہ, دے آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز دس از گوئنگ آن. ہم سجاد لون نے کہا ہے اصلی ٹیم میں تو NC ہی ہے. خیر وہ اس پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن منسٹری کی سہمتی تھی اس آرڈر میں, جس سے ڈینائل موڈ پہ ہے آج؟ اگر نہیں ہے تو وہ آرڈر ریسائن کر لے, کینسل کر دے آرڈر, نیا آرڈر نکالے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے کا یا اس میں انٹروین کرنے کا, کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو ریکویسٹ کروں گی سکینہ اتو جی سے کہ آج اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہ ایک جماعت اسلامی کی بات نہیں, FAT کی بات نہیں ہے. آج آپ نے یہ کام کر دیا اور دلی والوں کو خوش کرنے کے لیے, کل کچھ اور کریں گے. ارے میں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, مگر اس کے باوجود اتنا پریشر آنے, میں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا, مگر میں نے کہا میں یہ غلط کام نہیں کروں گی, چاہے کٹھوا ہو چاہے جماعت اسلامی کا ایشو ہو. تو یہ تو بہت برا ہے. 50 سیٹیں ہو کے بھی اگر وہ اس طرح کام کریں گے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف جائیں گے, BJP کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں گے, تو مجھے لگتا ہے یہ افسوس کی بات ہے. تھینک یو.